بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الاعلیٰ پڑھیں گے اور یہ بڑی دلچسپ سورت ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ابتدائی دور میں ہی نازل کی گئی۔ تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تخلیق کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے اور انسان کو نصیحت بھی کی گئی ہے کہ وہ دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دے۔ اس کے مضامین بڑے دلچسپ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تسبیح اور اس کی بلند صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پھر اللہ کی تخلیق، ہر چیز کو درست کرنا، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آخرت کی یاد دہانی اور دنیا آخرت کی زندگی، آخرت پر کیسے ہم دنیا کو قربان کر سکتے ہیں، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورۃ الغاشعہ اور سورۃ الاعلیٰ۔ یقرأ فی العیدین وفی جمعۃ بسبح اسم ربک الاعلیٰ وهل اتاک حدیث الغاشعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح، تسبح اسم نام کو کہتے ہیں نا، جس طرح ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو آپ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، تو یہ بھی ویسے ہے۔ سبح اسم، تسبیح کیجئے نام کی، ربی کا، اپنے رب کے، الاعلیٰ جو بہت بلند ہے، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بہت بلند ہے۔ الذی، وہ ذات جس نے خلق، تخلیق کرنے سے ہے، پیدا کیا، فسوا، پھر اس نے درست کر دیا، اس رب نے آپ کو بنایا پھر اس کے بعد اعضاء کو درست کر دیا۔ والذی، وہ جس نے قدر، اندازہ کیا، فہدا، پھر اس نے ہدایت دی، وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، تو وہ ذات جس نے اندازہ کیا، قدر، اندازہ کیا، فہدا، پھر اس نے ہدایت دی۔ والذی، وہ جس نے اخرجا، نکالا، مرعا، چارہ، وہ ذات جس نے اخرجا، خارج کرنے سے نکالا، مرعا، چارہ، زمین میں آپ چارہ دیکھتے ہیں جس سے ہمارے چوپائے جاندار بھی کھاتے ہیں، اور پھل فروٹ زمین سے جو نکلتے ہیں وہ بھی انسان کھاتے ہیں، تو وہ ذات جس نے چارہ پیدا کیا زمین سے، فجعلہ، پھر اس نے بنا دیا اسے، غثاء احوا، کوڑا یا سیاہ۔ جیسے ہر چیز بہار خزاں کے موسم آتے ہیں، خوبصورت چیز ہوتی ہے لیکن بعد میں احوا، سیاہ ہو جاتی ہے، غثاء، کوڑا اختیار کر لیتی ہے۔ ایک پھول کو دیکھ لیں، جب آپ پھول کو دیکھتے ہیں خوبصورت کھل چکا ہوتا ہے، اپنے عروج پر ہوتا ہے، لیکن دوسرے دن کوڑا بن چکا ہوتا ہے، وہ بالکل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ گرد آلود ہو چکا ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، ہم نے چاند کو منزلیں عطا کی، پہلی کا چاند، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، 15ویں، 14ویں کا چاند خوبصورت، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ کالعرجون القدیم، وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، وہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنائے جتنے بھی چیزیں ہیں، تو وہ پہلے ان کو عروج ہے، پھر ان کو زوال ہے، بدلتی چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سنقرئک کا، تو عن قریب ہم پڑھا دیں گے، سین کا مطلب عن قریب آئے گا، اور نقرئ، قاری سے ذہن میں رکھیے، پڑھنا، پڑھانا، کا مطلب آپ کو، سنقرئک کا، ہم پڑھا دیں گے آپ کو، فلا، پھر نہیں، فا کا مطلب پھر آئے گا، لا کا مطلب آئے گا نہیں، تنسا، آپ بھولیں گے۔ تنسا اردو میں استعمال ہوئے، نسیان، بھولنے کی بیماری کو کہتے ہیں۔ اردو میں تھوڑا سا کنیکٹ کیجئے ان الفاظوں کو یا لکھ لیجئے کہیں، تو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ سنقرئک کا، تو ہم پڑھا دیں گے آپ کو، فلا تنسا، تو آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا یہ خوف رہتا تھا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، جو آیتیں مجھ پر نازل ہو رہے ہیں، کہیں یہ بھول نہ جائے مجھ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی اور اطمینان دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی جی، ہم آپ کو پڑھا دیں گے، عن قریب پڑھا دیں گے، فلا تنسا، تو پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، ہاں اتنا جتنا اللہ چاہے گا، جو اللہ آپ کو بلانا چاہے گا وہ تو بھول جائے گا، لیکن جو اللہ یاد کروانا چاہے گا وہ آپ کو نہیں بھولے گا۔ انہو، بے شک وہ، یعلم، جانتا ہے، وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، الجہر، ظاہر کو، جہر کہتے ہیں ظاہر کو، وما یخفا، اور پوشیدہ خفیہ چیز کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو جو وجہ سے ذہن میں رکھیں نا، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، ہمارا چہرہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ چاہے گا وہ آپ کو بلا دے گا، تو بے شک وہ جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باہر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وما یخفا، اور پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو دلوں کے راز ہیں، جو لوگ منہ پر ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
वनुयस्सिरु का और हम आसानी कर देंगे आपके लिए लिलयुसरा आसान रास्ते की। अल्लाह अकबर। वनुयस्सिरु का वाव का मतलब और नुयस्सिरु आसानी से ना का आपके लिए, तो हम आपके लिए आसानी कर देंगे लिलयुसरा आसान रास्ते की, आपके लिए नेक रास्ता, आपके लिए नेकी करना मज़ीद आसान कर देंगे हम आपके लिए। तो नमाज़ पढ़ना अगर आपके लिए आसान है तो इसका मतलब है आपके लिए अल्लाह ताला ने आसानी पैदा कर ली है। एक वो बंदा जो बिल्कुल ठीक ठाक है, नमाज़ नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, कुरान भी घर में है, नमाज़ भी पढ़ने का मौका है, सब कुछ है, वज़ू की फ़ैसिलिटीज़ भी मौजूद है, लेकिन नहीं कर रहा ना, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ये रास्ता आसान किया ही नहीं है। अल्लाह उसे अपने दीन पर लाना नहीं चाहता बसबब उसके गुनाहों के, बसबब उसके करतूतों के। तो अगर आपके लिए दीन का रास्ता, दीन पर चलना आसान है, कुरान को देखना, पढ़ना, सुनना, समझना आसान है, तो यह आप पर अल्लाह ताला का बहुत करम है। ज़कीर पस नसीहत कीजिए नबी जी आप। अगर नफ़ा दे ज़िक्रा नसीहत करना, तो ए नबी जी आप नसीहत कीजिए। अगर नफ़ा दे नसीहत करना, आपका काम है आप नसीहत करें इनको। अगर इनको नफ़ा देगी तो अल्लाह इनको हिदायत देगा, अगर इनको नफ़ा नहीं देगी तो ये इनका मुक़द्दर है। तो जो हक़ को देखते हुए भी रूगिरदानी करते हैं, हक़ की तरफ नहीं आते, तो असल में होता ये है कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों के बसबब उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, जिस तरह सूरतुल बक़रा में है कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। ये उनके गुनाहों के बसबब उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है, उनके कानों पर वो सुन नहीं सकते हक़ की बात और देख भी नहीं सकते हक़ को। तो अल्लाह ताला हमें हक़ को सुनने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत करें उनको, अगर नसीहत उनको फ़ायदा पहुँचाए। तयज़क्करू तो अनकरीब नसीहत पकड़ेगा, सीन अनकरीब के मीनी में यज़क्करू नसीहत से है, मन जो यख्शा डरता होगा, यख्शा खशियत से है ना, डरने से, अल्लाह की खशियत नसीब हो जाए, अल्लाह का डर नसीब हो जाए। और इससे बढ़कर खुशू खुजू का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, नमाज में खुशू खुजू हो जाए, यानी डर हो जाए अल्लाह का। तो अनकरीब अल्लाह ताला ने फरमा दिया नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नसीहत पकड़ेगा जो अल्लाह से डरता हो। वयतजन्नबुहल अश्क़ा और इज्तनाब करेगा, उर्दू में इस्तेमाल हुआ ना इज्तनाब करना, दूर भागना, हटना। वयतजन्नबु और इज्तनाब करेगा उससे अल अश्क़ा जो सबसे ज़्यादा शक़ी बदबख्त होगा, शक़ी बदबख्त को कहते हैं। तो इज्तनाब तो वो शख्स करेगा इससे जो शक़ी होगा, जो बदबख्त होगा। और ईमान वाला क्या होगा, जो डरता होगा अल्लाह से, वो इससे नसीहत पकड़ेगा। अल्लज़ी वो जो यसला जलेगा नार आग में, अलकुबरा बहुत बड़ी, यानी वो जो बदबख्त और शक़ी होगा, जो ईमान नहीं लाएगा, जो इज्तनाब करेगा अल्लाह और उसके रसूल की बात से, हक़ से इज्तनाब करेगा, तो यसला वो जलेगा नार आग में, अलकुबरा कबीर से ना, बड़ी से, बड़ी चीज़ को कहते हैं। तो वो जलेगा आग में जो बहुत बड़ी होगी। सुम्मा ला यमूतू, फिर वो, सुम्मा का मतलब फिर आएगा, ला का मतलब ना आएगा ना, यमूतू मौत से है, मरेगा, फिर ना वो मरेगा, फ़ीहा उसमें, वला ना यहया वो जिएगा। तो फिर ऐसी आग में वो दाखिल होगा, ना उसमें वो मरेगा, ना उसमें वो जिएगा, उसको ज़िंदगी का तो उसके लिए होगा ये सीन। तो उसके लिए होगा ये कि वो जब आग में जल रहा होगा, एक सेकंड उसको ना आराम आएगा, ना ही वो उसमें अपने आप को किसी करवट सुकून में पाएगा, हर वक्त जलता रहेगा उस आग में। वो मौत की तलब करेगा, उसे मौत नहीं आएगी, वो ज़िंदगी मांगेगा, उसे ज़िंदगी भी नहीं आएगी। वो एक ऐसा मकाम होगा जिसमें वो सड़ता और जलता रहेगा, हर सेकंड में उसकी खाल बनेगी और जलेगी। तो अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमाए और जन्नत में दाखिल फरमाए। क़द अफ़लहा तो यकीनन तहक़ीक़ फ़लाह पा गया। अफ़लहा फ़लाह से है ना, अज़ानों में आप सुनते हैं कि हय्या अलल फ़लाह, आओ कामयाबी की तरफ, यानी मस्जिद नमाज में कामयाबी की तरफ आओ। तो यकीनन, क़द को यकीनन से ज़हन में रखिए, अफ़लहा फ़लाह पा गया, मन वो तज़क्का पाक हुआ, जो तज़किया किया, जिसने पाक कर दिया, जिसने अपने नफ्स को तक़वा इख्तार कर लिया, अल्लाह और उसके रसूल के आगे उसने सर तस्लीम ख़म कर दिया, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में वो अपने आप को उसने डबो दिया, तो गोया वो फ़लाह पा गया। तज़क्का ज़कात से भी जहन में रख सकते हैं, जब हम ज़कात देते हैं तो माल को पाक करते हैं ना, तो इसलिए तज़क्का नफ्स यानी जान को भी पाक करना, इससे भी जहन में रख सकते हैं। तो अल्लाह ने फरमा दिया, एक रूल यहाँ पर दे दिया कि कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, जिसने पाक कर दिया अपने आप को, वज़ा का रस्मा, और उसने ज़िक्र कर लिया अस्मा नाम रब्बी ही, अपने रब का, फसल्ला, फिर उसने नमाज़ पढ़ी, अल्लाहु अकबर, और उसने ज़िक्र किया अपने रब के नाम का और उसने नमाज़ पढ़ी।
تو ایسا شخص بھی کامیاب ہو گیا۔ تو ایک یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو الفاظ ہیں تو یہ اللہ کے نام کے ساتھ یہیں سے لی گئی تھی نماز میں اللہ اکبر کرنا، یعنی جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں نا تو اللہ کا نام لے کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ کو تکبیر میں رکھ دو، یعنی اللہ اکبر کر کے نماز پڑھو، اور جو دوسرا جو ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں نا سجدے میں جا کر، تو سجدے میں لی گئی تھی یہ والی آیت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سجدے میں ملا دو، سجدے میں یہ آیت پایا کرو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بہت بلند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آیتوں کو نماز میں شامل کروایا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل کا مطلب بل کے آئے گا، تؤثرون تم ترجیح دیتے ہو، ایثار قربانی کرنا، کسی پر کسی کو قربان کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں انسانوں سے مخاطب ہے کہ اے لوگو، اے دنیا کے انسانوں، میں تو تمہارے لیے فلاح کامیابی ڈھونڈتا ہوں کہ تم آخرت کی طرف آ جاؤ، تمہیں میں نے نصاب بھی دے دیا، تمہیں میں نے رسول بھی دے دیا، تمہارے لیے میں نے ہدایت کے فیصلے بھی کر دیے، لیکن تم ہو ہٹ دھرم کہ ایمان بھی نہیں لا رہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہارے لیے کہتا ہوں نا کہ تم نماز پڑھو، ذکر کرو، رسول کی پیروی کرو تو تم فلاح پا جاؤ گے، لیکن تم کیا کرتے ہو انسان؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تؤثرون ایثار کرتے ہو، قربان کرتے ہو، یعنی ترجیح دیتے ہو حیات زندگی کو، دنیا کی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں کہہ رہے ہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور اللہ تو تمہارے لیے کیا چاہ رہا ہے؟ والآخرۃ، اور آخرت خیر بہتر ہے، وابقیٰ، اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو کوئی ایسا کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو تو اللہ تو تمہارے لیے آخرت اس نے سلیکٹ کی ہوئی ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم آخرت مل جائے، وہ بہتر ہے اس دنیا سے، وہ باقی رہنے والی ہے، خیر بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی، ابقا باقی رہنے سے ہے۔ ان ھذا، بے شک یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی آج میں نے نہیں کر دی، یہ جو رسول آپ کو کہہ رہے ہیں یہ کوئی آج نہیں ہوئی، یا یہ صرف اس نبی کا کام نہیں تھا، تو لفی الصحف الاولی، یہ تو البتہ کئی صحیفوں میں موجود تھی، باقی جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں وہ بھی یہی حق کی دعوت دیا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف آؤ اور میری پیروی کرو، یعنی رسولوں کی پیروی کرو، اور حق بات کہو، اور برے کاموں سے رک جاؤ، اور حق کی تلقین کرو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو پہلے پیغمبر اور نبی اور رسول بھی کہہ چکے ہیں، بس ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں تو پہلے صحیفوں میں موجود ہیں۔ مثلا کس کس صحیفوں میں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے یعنی ابراہیم کے صحیفے میں بھی یہ بات موجود تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی، گویا ابراہیم علیہ السلام بھی یہ بات کیا کرتے تھے، بت پرستی سے روکتے تھے، اللہ کی عبادت کرنے کو لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی کام تھا، اللہ کی طرف دعوت دینا بنی اسرائیل کو، اور ساتھ ہی فرعون کو، سب کو اللہ کی طرف رجوع کروانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو بات نئی نہیں ہے، یہ تو باقی پیغمبر بھی کرتے آ رہے ہیں۔ جو کفار مکہ ہے یہ اتنے ہٹ دھرم کیوں ہو چکے ہیں، مشرکین کیوں نہیں مان رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ باتیں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں بھی موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب آپ پڑھ کر اسے آگے پھیلائیں گے تو جتنے لوگ دیکھیں گے ان کا ایمان تازہ ہوگا۔ قرآن میں اگر جب وہ یہ صورت پڑھیں گے تو ان کو اس کا مطلب آئے گا، تو کوئی بھی نیک کام کریں گے تو اس کا ثواب ہمیں اور آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو یہ سورۃ الاعلیٰ بھی کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ۔ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔